اگلی صبح جب بہروز اٹھا تو میرب کو کمرے کے کونے میں فرش پہ بیٹھا پایا۔ شاید ساری رات وہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ تیار ہو جاؤ، اس نے نیند سے بوجھل ہوتی آواز میں کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، ہٹ دھرمی سے کہا۔ جانا پڑے گا تمہیں۔ بہروز کے ماتھے پہ تیوریاں نمودار ہوئیں۔ میں نے کہا نا، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنی نم سوجی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر جنون آمیز لہجے میں کہتی بہروز کے غصے کو ہوا دے گئی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ عزت سے بول رہا ہوں تو سمجھ نہیں آتی بات؟ بہروز بیڈ سے کشن اٹھا کر زمین پر پھینکتا اٹھا تھا۔ وہ خوف سے کپ کپا اٹھی تھی اور بامشکل اپنے بے جان ہوتے پیروں پہ زور ڈال کر اٹھی تھی۔ مجھے نہیں کرنا اپنے بچے کا قتل، وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئی۔ تم کیوں سر پر چڑھ رہی ہو میرے؟ جتنا کہا ہے اتنا کرو، وہ تیش کے عالم میں دھاڑا۔ نہیں کروں گی جو آپ چاہتے ہیں، وہ کبھی نہیں کروں گی۔ وہ سر کو نفی میں جنبش دیتی نئیف سی آواز میں بولی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر اس بچے نے اس دنیا میں جنم لیا تو یہ بھول جانا کہ میں اسے باپ بن کر پالوں گا یا اس کی پرورش کروں گا۔ وہ اسے کندھوں سے تھامتا گھرا کر گویا ہوا۔ میرے بچے کے لیے میں کافی ہوں، وہ سسک کر بولی۔ ٹھیک ہے تو پھر پیدا کرو اور اکیلے پالو اسے۔ وہ اسے جھٹک کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ میرب نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کو روکا تھا۔ میرب، اماں جی نے اسے گمسم بیٹھے دیکھ کر آواز دی۔ جی اماں جی۔ اس نے سر اٹھا کر اماں جی کو دیکھا۔ بہروز خوش ہے نا اس بچے کی آمد سے؟ انہوں نے اس کے زرد چہرے کو تک کر کہا۔ پتہ نہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ کچھ کہا ہے اس نے تمہیں؟ اماں جی نے کچھ فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو کچھ نہیں کہا، وہ بات چھپا گئی۔ بس اللہ اس بچے کو تم دونوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بنائے، اماں جی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی بھیگی پر وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپا گئی۔ بہروز تھوڑا سخت گیر ہے پر میرا بچہ دل کا بہت اچھا ہے میرا، اماں جی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اس کے دل سے بے ساختہ ایک آواز نکلی کہ اگر اتنا ہی اچھا ہے تو اپنے بچے کو کیوں مار رہا ہے؟ جی اماں جی، دل کی بات وہ زباں پہ نہ لا سکی تھے۔ اس کی ماں جب مری تھی نا تو 9 سال کا تھا، وہ چھوٹا تھا، نہ سمجھ، اماں جی نے نم آواز میں کہا۔ میرب کو یکدم جھٹکا لگا۔ اس نے حیرت سے اماں جی کی طرف دیکھا۔ پر اماں جی آپ تو… میرب نے اماں جی کو دیکھ کے بامشکل الفاظ ترتیب دیے۔ میں اس کے باپ کی دوسری بیوی ہوں۔ میری بڑی بہن بہروز کی ماں تھی۔ اس کے انتقال کے بعد بہروز کے ابا نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ انہوں نے گہری سانس خارج کر کے کہا۔ آپ نے پہلے کبھی بتایا نہیں؟ وہ حیران سی تھی۔ اب بتا دیا، وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ اور جو بہروز کا بھائی تھا وہ بھی کیا آپ کا اپنا بیٹا نہیں تھا؟ اس نے کچھ ہچکچا کر کہا۔ وہ میرا بیٹا تھا، اسے میں نے جنم دیا تھا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو مجھ سے نفرت نہیں محسوس ہوتی؟ اسے حیرت ہوئی۔ نہیں، کیوں میں بھلا تم سے نفرت کروں؟ وہ نرمی سے بولی۔ میرا باپ آپ کی اولاد کا قاتل ہے، اس نے انہیں یاد دلایا، اور میرا اللہ میری اولاد کے قاتل کو سزا دینے والا۔ وہ پرسکون لہجے میں گویا ہوئے۔ اتنا صبر کیسے ہے آپ میں اماں جی؟ اسے حیرت در حیرت ہوئی۔ جب اپنے اچھے اور برے کا یقین اس پاک ذات پر ہونا پھر صبر آ ہی جاتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں ڈھیروں نور لیے گویا ہوئے۔ آپ جیسا صبر ہر کسی کو کیوں نہیں آتا؟ اس نے ان کے ہاتھ عقیدت سے تھام کر لبوں سے لگائے۔ کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تو رکھتے ہیں پر ہمارا عقیدہ بڑا کمزور ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے زیادہ اس کے بندوں سے توقعات رکھتے ہیں۔
اور جب امیدیں اور یقین دنیا پر ہو تو صبر کیسے آئے گا؟ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرائی تھی۔ حقیقت تھی، یہ ہمیں اللہ سے زیادہ انسانوں سے ہی تو اچھے کی امید ہوتی ہے۔ پھر بھی اماں جی، آپ نے اپنا جوان بیٹا کھویا ہے، کیا آپ کو دکھ نہیں ہوا تھا؟ کیا آپ کے سینے میں بدلہ لینے کی آگ نے جنم نہیں لیا تھا؟ اسے پھر بھی اشتیاق رہا۔ اولاد کا دکھ ہر دکھ سے بھاری ہوتا ہے، پھر چاہے اولاد جوان ہو یا بوڑھی یا پھر بچپن کے دور میں ہو، اس کی تکلیف دل کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ پتہ ہے، میں نے اپنے بیٹے کے قتل کا معاملہ اللہ کی عدالت پہ چھوڑا ہے۔ یہ دنیا کیا ہوگی، ان کی عدالت کیا ہوگی، اور ان کا انصاف کیا ہوگا؟ دیکھو نا، اب بھی تم جیسی معصوم بے بس عورت کو سزا کاٹنے کے لیے چنا گیا، حالانکہ تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ جس نے کیا تھا وہ تو بھاگ گیا، کہیں اور جا کر وہ پھر کسی معصوم کا قتل کر دے گا، اور پھر کسی اور معصوم کو اس کی سزا دی جائے گی جو اپنے جرم و گناہ سے بھی ناواقف ہوگا۔ یہ دنیا کی عدالتیں اندھی ہیں، اصل انصاف تو میرے رب کی عدالت میں ملتا ہے۔ وہ تمکنت سے کہتی میرب کو تعجب میں ڈال گئی تھی۔ وہ حیرت سے انہیں تک رہی تھی۔ وہ اسے اس قدر حیرت سے خود کو تکتا پا کر دھیرے سے مسکرائی تھیں۔ بہروز کی زندگی بھی کسی آزمائش سے کم نہیں۔ اس کی زندگی کا بھی ایک سیاہ باب ہے، اور وہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں تم اس کا اعتماد جیتو، تم اسے جیتو محبت سے، وفا سے، توجہ سے۔ مجھے یقین ہے ایک دن آئے گا جب وہ اپنا ہر غم تمہیں بتائے گا، تم سے ہر تکلیف بانٹے گا، انشاءاللہ۔ انہوں نے اس کے بال سنوارتے کہا۔ ایسا کیا ہے؟ وہ ان کو تکتی متفسر ہوئی۔ ایسا سمجھو کہ اگر یہ کڑی تم نے سلجھا لی نا تو تم دونوں کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی ایک ساتھ۔ انہوں نے اسے سمجھایا۔ پر وہ تو مجھ سے بات تک نہیں کرتے، اور ابھی تو ناراض ہیں کافی، اس نے بے چینی سے کہا۔ اب یہ تو تم پر ہے نا کہ تم کیا کرتی ہو اور کیسے کرتی ہو، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ میرب گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ کسی کام سے عجلت میں گھر آیا تھا۔ کوئی ضروری کاغذات تھے جن کی اسے ضرورت پڑ گئی تھی۔ وہ کمرے میں ہر ایک جگہ چھان چکا تھا، پر اسے اس کے کاغذات نہیں ملے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اسے یاد آیا کہ وہ کاغذات تو اس نے اپنے وکیل کے پاس رکھوائے تھے۔ اس نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکال کر کان سے لگایا۔ میرب کمرے کا دروازہ دھیرے سے بند کرتی اندر آئی تھی۔ سرخ رنگ کے شیفون کا جوڑا جس پہ ہلکی ہلکی امبرائڈری ہوئی تھی، موتیوں کے پھولوں کی خوشبو جیسا پرفیوم لگائے، آنکھوں میں گہرا کاجل لگائے، ہونٹوں پہ سرخ جوڑے کے ہم رنگ سرخی لگائے، ناک میں ایک موتی والا نتھ پہنے وہ غضب ڈال رہے تھے۔ بہروز کی توجہ اس کی طرف نہ تھی۔ وہ خاموشی سے چلتی اس کے پاس آئی تھی۔ بہروز نے موبائل کان سے ہٹا کر کال کاٹی۔ اوپر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ان 4 ماہ میں پہلی بار وہ ایسے سج سنور کر اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ وہ بے خود سا اسے تکتا رہ گیا۔ وہ اسے خود کو تکتا پا کر تھوڑی سی کنفیوز ہوئی تھی، مگر ہمت کر کے وہ اس کے برابر بیٹھی تھی۔ دھیرے سے اس کے قریب ہو کر اس نے پلکیں جھکا کر پوچھا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ کپکپاتے لہجے میں متفسر ہوئی، بہت خوبصورت۔ وہ بے خودی کے عالم میں اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا گویا ہوا۔ وہ اس کے تعریف کرنے پر شرمیلی سی مسکان ہونٹوں پہ لیے نظریں اٹھا کر دوبارہ جھکا گئی تھی۔ بہروز دھیرے سے جھکا تھا، اس کی جھکی آنکھوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس کی جسارت پر اس کی آنکھیں دھیرے سے کپکپائی تھیں۔ بہروز، اس نے اپنے سرخ لب دھیرے سے ہلائے۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتا مخموریت سے گویا ہوا، کچھ نہیں۔
کچھ کہتے کہتے اس کے لب پھر پڑ آئے تھے۔ بہروز کی نظر اس کے کپ کپاتے لبوں پہ پڑی تو وہ بے خود سا ہوتا اس کے لبوں پہ جھکا تھا۔ اس کی لمس میں اس قدر شدت تھی کہ وہ کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ لمحے یوں ہی سرکتے گئے۔ میرب کا سانس رکنے لگا۔ میرب نے اس کی گردن پہ اپنے ناخن گاڑے۔ وہ دھیرے سے اس کے لبوں کو چھوڑتا اسے بستر پر گراتا، اس پہ جھکا تھا، اس کی گردن پہ اپنے دانتوں کا ہلکا سا دباؤ ڈالا تو میرب سسک اٹھی۔ اس نے اس کی شرٹ کے کالر کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ لمحے یوں ہی فضو خیزی کے بیتنے لگے کہ یکدم بہروز کا موبائل بجا اور وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ اسے خود سے دور کر کے اٹھا۔ چہرے پہ یکدم اس نے ہاتھ پھیرا۔ چہرے پہ نرمی ختم ہوئی اور سختی نے بسیرا کر لیا۔ میرب بھی اس کے پیچھے اٹھی تھی۔ اس نے میرب کو تیش کے عالم میں دیکھا۔ آئندہ سے ایسے سجنے سنورنے کی ضرورت نہیں، انتہائی بیہودہ لگ رہی ہو۔ وہ اس پہ کراتا کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کرتا نکل گیا تھا۔ وہ محض گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ مشکل تھا اس کے دل تک رسائی کرنا، پر ناممکن نہیں تھا۔ وہ کچن میں لگی رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ اماں جی سے بہروز کی پسند کا پوچھ کر وہ اسی کی پسند کا کھانا بنانے میں مشغول تھی۔ کھانا بنا کر فارغ ہوئی تو نہا دھو کر اس نے سادہ سا بادامی رنگ کا سوٹ پہنا، ساتھ ہی ہونٹوں پہ ہلکی سی پنک کلر کی لپسٹک بھی لگا لی۔ وہ کمرے میں بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ وقت بیتا تو باہر سے اس کی گاڑی کی آواز آئی۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ وہ کمرے میں ایک سمت سے دوسری سمت چکر کاٹتی اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے پچھلے ایک ہفتے کی طرح آج بھی تیار دیکھا۔ وہ اس سے نظریں پھیرتا بیڈ کی سمت جانے لگا تھا کہ وہ یکدم اس کے مقابل آئی تھی۔ بہروز کے اسے دیکھنے پہ وہ نرمی سے مسکراتی اس کے قریب آئی تھی۔ اپنے ہاتھوں کا ہار اس کی گردن کے گرد بنا کر اس نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قدرے قریب کر کے مدھم سی آواز میں اسے مخاطب کیا۔ آج دیر کر دی آپ نے آنے میں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کے لیے آج اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے۔ وہ لاڈ اٹھانے والے انداز میں بولے۔ تم میری بیوی بننے کی کوشش مت کرو، کہہ رہا ہوں دور رہو مجھ سے، نہیں تو مجھے دل توڑنے کا ہنر خوب آتا ہے۔ وہ اسے خود سے دور کرتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ اس کی بات پہ منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ آپ کتنے سنگ دل ہیں وہ مجھے پتہ ہے، اور رہی بیوی بننے کی بات تو میں آپ کی بیوی ہوں، اور سب سے اہم بات مجھے بھی ٹوٹے دل جوڑنے کا ہنر خوب آتا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتی اس سے پہلے ہی اس کے الفاظ اس کی ہمت ختم کر گئے تھے۔ جانتا ہوں بہت خوب آتا ہے تمہیں، ٹوٹے دلوں کو جوڑنا وہی تو کرتی تھی تم شادی سے پہلے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا بیڈ پر بیٹھا تھا۔ بھاڑ میں جائیں آپ، میں پاگل تھی جو آپ کے لیے لگ کر اس حالت میں نے کھانا بنایا، آپ کے لیے تیار ہوئی، آپ کے آنے کا پورا دن انتظار کیا۔ وہ غصے سے بھڑکی تھی۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کیا عورتیں اس حالت میں کام نہیں کرتیں؟ جہاں تک میں نے دیکھا ہے عورتیں پورے پورے گھر سنبھالتی ہیں۔ وہ جوتے اتارتا مصروف سے انداز میں بولا۔ وہ دھپ سے اس کے برابر بیٹھی تھی۔ وہ گردن موڑ کر محض اسے بری نظروں سے گھور کر رہ گیا تھا۔ ہاں کرتی ہوں گی، پر مجھ سے نہیں ہوتا۔ وہ منہ بنا کر کہتی اس کے کندھے پہ سر رکھ گئی تھی۔ تو نہ کرو، میں نے نہیں کہا۔ وہ اس کا سر اپنے کندھے سے ہٹاتا دو ٹوک لہجے میں کہتا اٹھا تھا۔ وہ الماری کھول کر کھڑا اپنے کپڑے نکال رہا تھا کہ وہ یکدم اس کے پیچھے گئی تھی۔ اس کی کمر پہ اپنا سر ٹکا کر کھڑی ہوتی وہ دھیرے سے منمنائی تھی، پر اس کی منمناہٹ وہ بخوبی سن چکا تھا۔ پیار سے بناتی ہوں، دل کرتا ہے آپ کا خیال رکھوں، آپ کے لیے کھانا بناؤں۔ وہ اس کی کمر پر سر ٹکائے کھڑی تھی کہ وہ یکدم مڑا۔ وہ سیدھی کھڑی ہوئی۔ میرا پلیز،
مجھ سے دور رہو، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں سچ میں کچھ ایسا دے دوں جو تمہیں اور تمہارے بچے کو نقصان پہنچا دے۔ اس کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ کیا یہ بچہ اور میں آپ کے کچھ نہیں لگتے؟ کیا ہماری تکلیف پہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اس کی پلکیں پل میں بھیگی تھیں۔ نہیں، جن چیزوں سے میرا کوئی سروکار نہیں، مجھے ان کی پرواہ بھی نہیں۔ سنگ دلی کی حد وہ تمام کر گیا تھا۔ ہم دونوں سے ہی تو آپ کا سروکار ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، پر وہ اپنا ہاتھ اس کی پہنچ سے دور کر گیا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، دور رہو مجھ سے۔ وہ اس کی نم آنکھوں میں اپنی سرد بے تاثر آنکھیں گاڑ کر بولا۔ اب تو ممکن ہی نہیں، اس نے ہمت کر کے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنی اوقات مت بھولو، تمہاری حیثیت ہمارے گھر کے ملازموں سے بھی بدتر ہے۔ اس نے تلخی سے کہا۔ اچھا، تو کیا جو اس رات آپ نے میرے ساتھ کیا وہ آپ اپنی ملازموں کے ساتھ بھی کرتے ہیں؟ نہ جانے کیسے اس کی زبان سے یہ بات نکلی، اسے خود خبر نہ ہوئی۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنی زبان کو لگام دینا سیکھو۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا اپنے کپڑے الماری سے چھپٹنے کے انداز میں لیتا واش روم میں بند ہوا۔ وہ نم آنکھیں لیے وہیں کھڑی رہی۔ اب تک یہیں کھڑی ہو؟ اب جو کھانا بنایا ہے لا کر بھی دو گی کہ نہیں؟ وہ باتھ روم سے باہر نکلا، اسے وہیں کھڑے دیکھ کر بھڑکا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ خاموشی سے مشینی انداز میں کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ محض اسے جاتا دیکھ کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ کمرے میں آئی تھی، کھانے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے، اپنے ہلکے سے بھاری سراپے سمیت۔ نہ جانے کیوں وہ چودھری بہروز کے دل میں گھر کر رہی تھی۔ اس نے اس کے سراپے سے نظریں چرائیں۔ میرب نے کھانا لا کر بیڈ پر اس کے سامنے رکھا۔ وہ کھانا کھانے لگا تو وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میرب نے کوئی بات نہ کی، خاموش بیٹھ گئی۔ بہروز کے لیے اس خاموشی میں نوالے نکلنا مشکل سا ہو گیا، پر خیر، وہ کھانا کھا کر ہی ہٹا۔ وہ دوبارہ اسی انداز میں آئی، برتن اٹھائے اور کمرے سے نکل گئی۔ بہروز محض لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ ایسے ہی اسے منانے کے جتن کرتی رہی، پر وہ شاید کوئی پتھر تھا جس میں دراڑ کر پانا مشکل سی بات تھی۔ اس کا 8واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کا سراپا پہلے سے بھی زیادہ بھاری ہونے لگا تھا۔ اسے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کی جڑواں بچے ہیں، پر اس نے یہ بات بہروز کو نہیں بتائی۔ جتنے دن بیتتے جا رہے تھے، اس کی حالت بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اب بھی وہ اپنا سوجا وجود لیے باغ میں کرسی رکھے بیٹھی تھی کہ نہ جانے وہ کہاں سے برآمد ہوا۔ موبائل پہ لگا وہ کسی سے تیز لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میرب نے اسے دیکھ کر سر جھٹکا۔ بہروز کی اس پہ نظر پڑی تو وہ چلتا اس کے پاس آیا۔ اماں جی بتا رہی تھیں طبیعت ٹھیک نہیں تمہاری، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے سامنے دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھتا مصروف سے انداز میں متفسر ہوا۔ ایسی حالت میں طبیعت ویسے ہی بیزار رہتی ہے، اماں جی ایسے ہی پریشان ہو جاتی ہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ بہروز نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کی حالت سچ میں بظاہر بھی بہت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ حسین و نازک نقوش دب سے گئے تھے۔ اس کا ناک بھی شدید قسم کا سوجا ہوا تھا۔ وہ اس کی ناک دیکھ کر کمینگی سے ہنسا تھا۔ اپنی ناک دیکھو تم، توبہ، پوری نمونی لگ رہی ہو۔ وہ اپنا بے ساختہ امٹتا کھینکا روک نہیں پایا تھا۔ کیا ہوا ہے میری ناک کو؟ اس نے اپنی ناک پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ کچھ نہیں، وہ بامشکل بولا۔ آپ کیوں ہنس رہے ہیں مجھ پہ؟ وہ روحانسی ہوئی۔ کچھ نہیں، میں نے تو کہا تھا ابورشن کروا لو بچے کو، پر تم نہ مانی، اب بھگتو۔ وہ پل میں سنجیدہ ہوا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے؟ اسے افسوس ہوا۔ بالکل نہیں، اس نے رخ موڑ کر کہا۔ آپ پلیز یہاں سے اٹھ جائیں اس وقت۔
مجھے بہت شدید غصہ آ رہا ہے۔ وہ بگڑے تنفس سے گویا ہوئی۔ میں پھر کہوں گا اوقات مت بھولو۔ وہ سنجیدگی سے کہتا تن فن کرتا وہاں سے نکل گیا۔ میرب اپنے سر کی پشت کرسی کی پشت سے لگا گئی تھی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور چینل کی پلے لسٹ میں موجود تمام پچھلے پارٹس اور بقیہ کمپلیٹ ناولز موجود ہیں، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔